صحابہ نے احرام باندھا اور ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید چادریں زیب تن فرمائیں، کینچی والی چپل، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، مکہ شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ وہاں کر پڑاؤ کیا جی، اور مکے والوں کو خبر ہو گئی جی حضور آ گئے جی ان کے پتے پھٹنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب وہ آ رہے تھے، ان خیر تو نہیں کسے دی، کفر بزدل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم مکے میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو انہوں نے کچھ لوگ اپنے سفیر بنا کر بھیجے، وہ جو سفیر بن کر آتا واپس جاتا تو مصطفیٰ کی بولی بولتا، آخر پھر انہوں نے فیصلہ کہ ایک بڑا تگڑا سفیر تلاش کیتا جو عربی بڑی اچھی جانتا تھا، اور اس وقت کی جو سپر پاوریں تھی ایران اور عراق اور ان کے درباروں میں وہ جا چکا تھا، نجاشی کے درباروں میں، اس کا نام عروہ بن مسعود تھا، طائف کا سردار تھا، اس کو انہوں نے سفیر بنا کر بھیجا کہ بس کسی طرح نہ جی انہیں کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ عروہ بن مسعود آیا تو اس نے کن اکشیوں سے آدھی آنکھ سے دیکھتا ادھر کیا ہوا، 1400 صحابہ بیٹھے، لک کے دیکھتا سب کو، کبھی دیکھتا تسبیحات چل رہی ہیں، کبھی دیکھتا جوش و خروش کے ساتھ ذکر الہی ہو رہا ہے، کبھی دیکھتا سنتیں بتائی جا رہی ہیں، کبھی وہ دیکھتا کہ نماز ادا کی جا رہی ہے، کبھی وہ دیکھتا کہ وہ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی وہ دیکھتا شوق شہادت کے ترانے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب واپس گیا تو اس نے کسی چیز کا ذکر ہی نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا میں نے دیکھا تلاوت بڑی ہو رہی ہے، نمازیں بڑی پڑھی جا رہی ہیں، وہاں پر شہادت کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں، تسبیحات بڑی پڑھی جا رہی ہیں، اور جوش و خروش کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ اس نے جا کر جو منظر بتایا نا، اس کا خلاصہ یہ ہے، کہنے لگا تم نے تو مجھے بھیجا تھا سفیر بنا کر، تم نے مجھے بھیجا تھا سفیر بنا کر، اور حضور نے مجھے بھیجا ہے فقیر بنا کر، فقیر مصطفیٰ بن کے۔ حیران اس نے کہا جاؤ واپس، کبھی بھی تم ان سے نہیں جیت سکتے۔ اللہ کی اس نے قسم اٹھائی اور کہنے لگا فواللہ ما تنخا ما نخامتا ولا یبسط وساقا الا تلقوها باکفهم فدلقوا بها وجوههم واجسادهم۔ اس نے کہا میں بڑا عجیب منظر دیکھا، میں تکیا کہ 1400 صحابہ بیٹھے، ذکر وچ بھی انہاں دا ثانی کوئی نہیں، فکر وچ بھی انہاں دا ثانی کوئی نہیں، ریاضت اور عبادت اور مجاہدے اور مشاہدے انہاں دا ثانی کوئی نہیں، مگر میں انہاں ساری چیزاں تو ہٹ کے جڑی چیز تکی ہو اے وے کہ جے نمازاں چ انہاں دا ثانی کوئی نہیں تے عشق تے محبت دے اندر بھی انہاں دا ثانی کوئی نہیں ہے پوری۔ اس نے کہا اے یہ سنائیں جی، باقی تو ساریاں سنانا ہے جی، مرزا بھی سناتا ہے جی، فلاں جی، اے بھی ہے جی، اے بھی سناؤں جی۔ اس نے کہا پہلا منظر تو میں نے یہ دیکھا جب وہ زمین پر آب دہن شریف بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں، پہلا منظر میں نے یہ دیکھا کہ اس زبان سے جس زبان پر رب کلام فرماتا ہے، جو ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان ہے، اس زبان سے یا اس منہ سے جب وہ زمین کی طرف کچھ لنگر ارسال فرماتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو چونکہ پیر صاحب نفیس ہوں تو ان کے گرد ایک ان کو ریشے کی بیماری ہونا تو تھوک دان رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر پلاسٹک کا شاپر ہوتا ہے، اور پھر پیر صاحب اپنے ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر اس میں تھوکتے ہیں، مرید جا کر شاپر کو اکٹھا کر کے باہر رکھ آتے ہیں۔ اس نے کہا ادھر میں نے تھوک دان نہیں دیکھا۔ ان کا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا جب وہ لعاب دہن شریف زمین کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں، احرام کی حالت میں صحابہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، 1400 ہیں، لیکن وہ 1400 کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے گلفز چڑھائے ہوئے نا، وہ ہاتھوں پر لے کر فدلقو جمع کا صیغہ ہے، دلقو، وہ جس چیز کو نصیب ہوتا ہے وہ ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لے۔ تھوک مبارک کا بھی ذکر کیا اور ناک مبارک کا بھی ذکر کیا، دونوں ذکر۔ 1400 ہیں، یہ تو 4 کو ملتا ہے، یہ 6 کو ملتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آ کر اس کے جسم پر ہاتھ مل کرنا اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، تو کہندے اساں او اکھاں تکیاں جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا۔ وہ یہ انہیں کہے تو ان کی میں دیا گلہ کر رہے ہیں، انہیں کہا تانوں دسنا چاہتے ہیں کہ جڑا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، زبیر، سعید، وہ جڑے 1400 اپنے نبی دے کوک مبارک نال اتنا پیار کرتے، وہ اپنے نبی دے خون نال
کتنا پیار کرتے ہیں. کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی. کہنے لگے او میں سپر پاور بادشاہ بھی تکے سرخ کارپٹ جنہ واسطے بچھائے جانے او بھی تکے میں بتی توپاں دے نال سلامیاں بھی ویکھیاں مگر جڑا منظر میں دربار محمد وچ ویکھیا وہ منظر میں کسی اور دربار دے اندر نہیں ویکھیا. دوسرا میں نے یہ دیکھا جب کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو مبارک فرماتے ہیں تو اب ظاہر ہے کسی کی بازو جیسی نہیں, کسی کا اشارہ جیسا نہیں, کسی کی کلائیوں جیسی نہیں, تو ضرورت کے مطابق یہ بازو پیچھے کرنا سنت ہے. جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں سنگا جب وہ وضو کا جو پانی ہے وہ جب حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں چومتا ہے تو وہ کون یوں سے نیچے آتا ہی نہیں ہے. یہ حدیث کون بیان کرے جناب؟ انہوں نے پتہ حضور دی امت نے جاگ جانا ہے وہ نیچے نہیں آتے بلکہ وہاں نیچے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں صاحب. اے پانی سن دے چھوڑو. صدیق اکبر من دے ہیں کہ پہلا نمبر تاڑا ہے مگر دے چھوڑو نہیں تو تلوار کٹ چھڑا. ایک دوسرے سے وہ پانی لینے کے لیے تلواریں نکال لیتے ہیں. یقتتلون کا لفظ ہے قتل سے نکلا ہے اقتتل یقتتل یقتتل. جہلم سے تو یہ آواز آئے گی کہ نشتر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پانی لگ جاتا ہے وضو تو یہ تو مستعمل ہو جاتا ہے اور مستعمل پانی تو اس سے تبرک کیسے لیا جا سکتا ہے, مستعمل پانی سے برکت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اور میں کیا رات نو اٹھ کے کدی رب کو لو عشق مصطفیٰ دی خیرات مانگنا تے تینوں لگ سمجھ جائے گی. پھر تو آکھیں گا کہ اسی او لوگ کہ اسی وضو کریے اسی پاک ہوندے ہاں مگر جدوں مدینے والا وضو کرتا ہے پانی پاک ہو جاتا ہے. اگلی بات اس نے کہا وَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُبَالُونَ مَا يُصْنَعُ بِهِمْ. وہ کہنے لگا میں نے تو وہ قوم دیکھی ہے, وہ شیر دیکھ کر آیا ہوں جن کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اگر ہم نے ساتھ دیا تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. کمال کے جملے لکھے جی امام شامی نے جی سبل الہدا میں. کہنے لگا میں انج دے شیر دیکھ کے آیا جڑے نہیں کہندے کہ او اسی جے ساتھ دیتا تے پتہ نہیں ساری زندگی اس تے ادھر ٹوٹ جاواں گے ساڈا آگا پیچھا کوئی نہیں رہے گا. نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے گزر کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے. اگلی جڑی چوتھی گال کی تھی انہیں توبہ تو اس نے کہا میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے. ان کا وہ کون سی؟ اس نے کہا اگر وہ 1400 ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی ہیں, مقدس مستورات بھی ہیں, اگر تم مردوں کو کسی صورت میں شہید کر بھی دو گے مگر وہ بیبیاں ایسی ہیں جب تک وہ زندہ رہیں گی اپنے نبی کے نام پر فدا ہوتی رہے گی. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ کہتا میں نے ان کا پردہ دیکھا یہاں تک, یوں انہوں نے پردہ کیا, ٹوپی والا برقع پہنا ہو پردہ کیا اور مجھے آواز نہیں آئی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں کوئی خاتون بھی ہے. مگر اس نے کہا نہیں جڑا منظر میں ویکھ کے آؤں یہ کہ بس جدوں حضور دا نام آ جاندا ہے وہ سارے دے سارے حضور دے فدائی بن جاندے.